السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ تو آج پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اس میں شامل ہیں سورۃ الانبیاء کے آخری 3 رکوع، سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنین مکمل طور پر۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم اور آپ انوار قرآن کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں قرآن پاک کے جس 1.25 پارے کی تفسیر سے متعلق گفتگو ہوگی، اس کا تعلق 17ویں پارے کے ربع اول یعنی چوتھائی سے لے کر 18ویں پارے کے نصف آدھے تک ہوگا۔ اس 1.25 پارے میں کل 21 رکوع اور 278 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ وہ کل کے درس سے متعلق تھا۔ آج سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء علیہم السلام جن کا تذکرہ آیا ہے، سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی دعوت دیتے ہیں، پوری قوم خلاف ہو جاتی ہے۔ اس پاداش میں نمرود یہ حکم دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اس کے لیے بہت لمبا چوڑا لکڑیوں کا ایک ڈھیر تیار کیا جاتا ہے اور اس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی وہ جگہ تھی اور وہ ڈھیر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ اتنا بڑا الاؤ تھا آگ کا۔ تمام فرشتے محو حیرت تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کو، اللہ کے جگری دوست کو، اس کا نام لینے کے جرم میں اس طرح زندہ جلائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ فرشتوں میں کوہرام۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت جبریل نے اللہ سے ذکر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ اگر آپ کی مدد لینے کے لیے میرا دوست تیار ہو تو ٹھیک ہے، جا کر مدد کرو۔ جبریل آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میرا دوست میرے حال سے باخبر ہے یا نہیں؟ کہا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اندھیری رات میں پتھر کے نیچے کالی چیونٹی بھی اگر چل رہی ہے، اس کو بھی بخوبی دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ کہا جب میرے دوست کو میری خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اما الیک فلا حاجت لی، پھر آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل کا امتحان بھی مقصود تھا، اس مقام خلت کو جانچنا اور پرکھنا تھا جس پر ابراہیم فائز تھے۔ جب اللہ نے اپنے خلیل کو ہر طرح سے جانچ اور پرکھ لیا کہ میرا دوست
میرے سوا کسی طرف نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالی نے براہ راست آگ کو مخاطب کر کے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے دوست ابراہیم پر گل و گلزار بن جا، کسی طرح کی زک نہ آئے، کسی طرح کی خراش نہ پہنچے، کوئی بال بی کا نہ ہو۔ چنانچہ وہ آگ جو دنیا کے لیے ایسی بھیانک آگ تھی کہ جس کے پاس انسان جانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، نمرود اور اس کے وزیر حامان نے محل کے اوپر سے دیکھا کہ ابراہیم تو بڑے مزے میں ہیں۔ حضرت ابراہیم 7 دن تک اس آگ میں رہے، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ 7 دن جس آرام اور عیش اور سکون کے گزرے، ایسے زندگی میں کبھی دن میسر نہیں آئے کہ صبح اور شام میرا دوست، میرا پروردگار وہ مجھ سے پوچھتا کہ کہو ابراہیم کیا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آگ سے نکلنا اور اس ملک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بھی ہے۔ یہ تمام واقعات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زمانے کے لحاظ سے پہلے ہیں، لیکن قرآن میں یہ ترتیب ملحوظ نہیں ہے۔ قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، کوئی تاریخ اور ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ واقعات کو زمانی ترتیب سے بیان کیا جائے۔ کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے تو کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قوم کی طرف سے جو تکلیفیں، جو مشکلات آئیں، جو طرح طرح کے مکر و فریب ان کے ساتھ کیے گئے، جو سازشیں رچی گئیں، ان کو نقصان پہنچانے کے جو منصوبے بنائے گئے، ان کا تذکرہ ہے۔ 950 سال تک اس عظیم شخصیت نے قوم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ناظرین، اس حصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ، اور پھر بیماری کے بعد شفا یابی۔ یہ تمام تذکرہ اپنی تفصیل سے نہ صحیح، لیکن کسی قدر اجمال سے یہاں بھی موجود ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اس حصے میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ذنون قرآن نے کہا ہے مچھلی والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا بستی اور شہر جس کا نام مفسرین نے نینوا بتایا ہے، وہاں سے چلے جانا، اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حکم کے بغیر کس طرح انہوں نے شہر چھوڑا۔ کشتی میں بیٹھے، وہ بھنور میں آئی۔ صرف اجمال ہی عرض کر سکتا ہوں، اور ملا نے یہ کہا
کہ یہاں کی روایت یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا اور مالک سے بھاگ کر آتا ہے تو یہ کشتی بھنور میں آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ یہ غلطی، یہ بھول مجھ سے ہوئی ہے۔ کہا وہ مجرم میں ہوں۔ کہا آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو انتہائی نیک اور بزرگ شیخ وقت ہیں۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا، ہر دفعہ جب انہی کا نام آیا حضرت یونس کو کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک مچھلی کو حکم کیا کہ یہ میرا مخلص بندہ ہے، یہ تیرے پیٹ کی غذا بن کر نہیں، یہ تیرے پیٹ میں حفاظت کے طور پر آ رہا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا ہے۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ان تمام چیزوں کو یاد کیا کہ مجھ سے کیسی بھول ہوئی، اللہ سے استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا، غلطی مجھ سے ہوئی، بار الہ میری اس بھول کو معاف فرما۔ اللہ تعالی نے اس پکار کو سنا، نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک عام ضابطہ بنا دیا گیا، اس حصے میں موجود ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صیغہ مضارع ہے جو عربی قواعد کے مطابق زمان حال اور زمان استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ ایمان والوں کی نجات ہم ہمیشہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ دعا، یہ آیت مبارکہ، یہ طریقہ بتایا گیا ایمان والوں کو کہ اپنی نجات کا اگر طریقہ چاہیں اور اللہ سے اپنی حفاظت کا اگر طریقہ چاہیں تو اس کے لیے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کا کچھ حصہ کل کے درس قرآن میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اس سورت کے بعد، سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ لفظ حج ہی سے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں حج کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا وہ گھر تعمیر فرمایا جس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ، کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا وہ ہے جو شہر مکہ میں قائم ہے۔ جب وہ گھر بن گیا جس کا ذکر اس حصے میں ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب وہ جگہ بن گئی، اور لفظ بوّأنا سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خانہ کعبہ کے بانی نہیں ہیں بلکہ اس بنیادوں کو اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر بھی قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ قواعد، بنیادیں، نیو جو پہلے سے موجود تھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، لیکن وہاں مٹی پڑ جانے سے، وہاں مٹی کا ٹیلا بن جانے سے وہ جگہ معدوم ہو گئی تھی، وہ جگہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کی کہ کہاں ہے وہ اللہ کا گھر جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، اللہ کی نشاندہی پر وہ جگہ ٹھیک ٹھاک کی گئی، صاف ستھری کی گئی، اور ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اس حصے میں بھی ذکر ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تم پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایک صدا لگاؤ کہ لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بار الہ، تمام دنیا تک میں آواز کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، آواز پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم پہاڑ پر آواز دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں ساری دنیا تک آواز کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام آواز دینا ہے، ساری دنیا تک آواز کا پہنچانا اور سنوانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے جبل ابو قبیس پر آواز دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اور آج سے قیامت تک احادیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ آواز جس شخص نے سنی عالم ارواح میں اور لبیک کہی، اس کو وہاں جانے کی توفیق ہوتی ہے، اس گھر، اللہ کے اس گھر تک جانے کی توفیق ہوتی ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد قربانی کا تذکرہ ہے۔ قربانی کی اصل روح کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قربانی کی اصل روح صرف یہ نہیں کہ گوشت کھا لیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ تو یہیں پیٹوں میں رہ جاتا ہے اور یہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ دراصل تقوی ہے، وہ نیک نیتی ہے، وہ جذبہ خلوص ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے، جس کی قدر ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ حج کے بعد سورہ مومنون آتی ہے۔ سورہ مومنون میں شروع ہی میں ایمان والوں کے چند اوصاف اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والوں کی یہ خوبیاں ہیں، ایمان والوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان میں سر فہرست نماز، نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ایمان والوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں، جو چیزیں بیکار ہیں، نہ زبان سے ان کے منہ سے ایسی چیز نکلتی ہے اور نہ ان کے ہاتھ پیر سے ایسے کام سامنے آتے ہیں جو بے مقصد ہوں۔ ایمان والوں کی یہ خوبیاں بیان کی، یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ ایمان والوں کی آئیڈینٹی تو یہ ہے در حقیقت عہد کی پابندی کرنے والے، جو عہد کیا ہے، چاہے زبان سے کیا ہو، چاہے تحریر سے کیا ہو، چاہے عرف میں اس کا نام معاہدہ ہو، کیونکہ بہت سے معاہدے وہ رسم و رواج کے مطابق بھی معاہدے کہلاتے ہیں، ان کی پابندی کرنے والے۔ یہ خوبیاں بیان کی ہیں قرآن کریم نے سورہ مومنون کے اندر۔ پھر سورہ مومنون کے بعد سورہ النور کا شمار ہے اس حصے میں۔ اس حصے کا کچھ حصہ سورہ النور پر مشتمل ہے۔ سورہ النور میں بنیادی طور پر چند حدود اور چند تعزیرات کا ذکر ہے، اس لیے کہ کسی بھی سماج میں امن و امان پوری طرح سے قائم ہو،
لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے اور ان کی دولت محفوظ رہے، ایسا نظام دنیا کو خوشحالی دے سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہے جو لوگ لوگوں کی عزت اور عصمت اور ناموس پر حملہ آور ہوں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تبھی دنیا کے اندر سماج خوشحال رہ سکتا ہے۔ اور جو لوگ کسی کی دولت پر ہڑپ کرنے کا ارادہ کریں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، عبرتناک سزائیں دی جائیں، تبھی معاشرہ اور سماج پرامن رہ سکتا ہے، اور اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ یہاں خوشحالی ہوگی اور یہ سماج پرامن رہے گا۔ آج کے اس دور میں جہاں روز عصمت اور عزت پر حملے کے لا تعداد واقعات سامنے آ رہے ہیں، اخبارات، میڈیا روز دکھا رہا ہے، حتیٰ کہ عدالتیں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ وہ لوگ بھی آج اسلام میں بتائی ہوئی ان سزاؤں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کل تک یہ کہتے تھے کہ اسلام میں یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، یہ سزائیں بھیانک ہیں۔ آج وہ خود اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو بچیوں کی، معصوم بچیوں کی عزت اور عفت سے کھیل رہے ہوں اور قتل کر رہے ہوں، اور آئے دن طرح طرح کے چوری چکاری اور ڈکیتی کے واقعات پیش آ رہے ہوں، ان لوگوں کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سر عام سزا دی جائے۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ان ایسے لوگوں کے لیے اصل حکم یہ تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ سر عام ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ ناظرین، قرآن کریم اور اسلام جس پرامن نظام کا ضامن ہے، وہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب مجرموں کی حمایت نہ ہو، بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو، عام لوگوں کی جان اور مال، عزت، عفت، عصمت، ان کی حفاظت کا پورا نظام ہو، ضمانت ہو۔ ایسا نظام ہی لوگوں کو سکون دے سکتا ہے، امن دے سکتا ہے، اور اسی تذکرے پر آج کا یہ سوا پارہ ناظرین مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر۔ اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔